بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کردار کو جان کر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ آج بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر سننے والوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ بیان کریں گے، لہذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اسکپ نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی شیر خدا نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے ایسی عورت تلاش کریں جو اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی مددگار بنے۔ لہذا جناب عقیل نے بنو قلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا، جنہیں ام البنین کہا جاتا ہے۔ ان کا خاندان بہادری، پاکیزگی اور مہمان نوازی میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا، لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گود میں لیا اور بچے کا نام عباس رضی اللہ عنہ رکھا۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں اذان دی اور بازوؤں کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پہ ام البنین نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کربلا میں تمہارے بیٹے کے دونوں بازو کاٹ کر تن سے جدا کر دیے جائیں گے اور اللہ پاک کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے آخرت میں انہیں 2 پر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ پایا تھا کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین پر لگ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ عباس ہیں، یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اہم واقعہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کے مثال پیش کر دی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ایک مثال ہے۔ تاریخ نے کبھی ایسی وفاداری اور جانثاری نہیں دیکھی۔ کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل سپہ سالار تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک عباس رضی اللہ تعالی عنہ حسینی لشکر کے ساتھ رہے، یزیدیوں کا لشکر چین سے سو نہیں پایا تھا۔ جب عاشورہ کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے وہ یہاں سے مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے۔ اس وقت سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی وفاداری کا اعلان فرمایا اور کہنے لگے، اے امام، ہم کس وجہ سے آپ کو تنہا چھوڑیں؟ ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے۔ 3 دنوں سے پانی بند تھا۔ 3 دنوں سے امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچوں کا پانی بند تھا۔ 10 محرم کے دن پیاس کی وجہ سے جب بچے خیمے میں رونے لگے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی سکینہ پانی پانی پکار رہی تھی۔ جب جناب عباس رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، فرمانے لگے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ بھائی میں پانی لینے جاتا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لینے کے لیے دریائے فرات کی طرف نکلی اور
اس وقت کربلا میں پانی کا کوئی وسیلہ نہ تھا سوائے دریائے فرات کے۔ اس وقت ظالموں نے دریائے پہ پہرا لگا رکھے تھے، آج آزاد بہ رہا ہے۔ 4000 یزیدی لشکر دریائے فرات کے کنارے کھڑا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ دریائے فرات کی طرف بڑھے تو عمرو بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے آگے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ان کی جنگ ہوئی، لیکن بنو ہاشم کے اس بہادر نوجوان کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمن پر ایسے حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے پہنچے، پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا۔ آپ خود بھی شدید 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن جب آپ کو خیال آیا کہ خیمے میں ان کی پیاری بھتیجی سکینہ پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ نے پانی نہیں پیا، لہذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ دیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا۔ ان ظالموں نے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ نے پانی کی مشق کو کندھوں پہ کیا اور یزیدی لشکر سے لڑنے لگے۔ اس شیر کے ایک دھار سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تلوار جس پر بھی پڑتی اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اکیلے اور ہزاروں کا یزیدی لشکر تھا۔ کتنے ہی یزیدیوں کو آپ رضی اللہ عنہ نے مار ڈالا۔ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ جب ایک بازو کٹا تو تلوار نیچے گر گئی۔ اپنی دوسرے ہاتھ سے تلوار کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے جنگ کرنے لگے۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بہادری کو سلام۔ جب آپ کا ایک بازو کٹ گیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ سے تلوار اٹھائی اور یزیدی لشکر سے جنگ کرنے لگے۔ یزیدی لشکر نے آپ کے دوسرے بازو پر بھی تلوار سے حملہ کیا اور آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ عنہ تیز رفتار سے بھاگتے ہوئے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو گود میں لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بھائی کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے بھائی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند 10 محرم 61 ہجری فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔